3 مہینے ہونے والے تھے۔ علینا اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرایہ کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور علینا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر علینا انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ علینا نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی تھی۔ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہ کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویہ سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی، پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اسی کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی، میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا، کیوں؟ میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو آوازیں سنائی دیں وہ یہ تھیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر
3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ ہاں 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 ہاں۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر آبارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں ایسی آوارہ سے شادی کروں۔ چلو، مفت کی نوکرانی اور مشین مل گئی ہے، مزے کرو، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا، یار زاہد، ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا؟ ارے یار، اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لو، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ ہاں 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 ہاں۔ الینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ الینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے الینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ الینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ الینا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی۔ زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی، اس کا منہ الینا کی طرف تھا۔ الینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ الینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میری جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا۔ نہیں، بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔